الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں غداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو، برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے، غداری نہیں کرتے۔ محترم مہمانان خصوصی اور میرے پیارے دوستو، آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سن عیسوی کے اعتبار سے 2024 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ 26 جنوری کی تیاریاں تمام اسکولوں کے اسٹوڈنٹس اور مدرسے کے بچوں نے کی ہے۔ آج ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک کے چپے چپے میں 26 جنوری کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کیا ہے، 26 جنوری کو کیا ہوا ہے، کیوں ہم اس جشن کو مناتے ہیں۔ تو یاد رکھے، خوب یاد رکھے کہ ہم 26 جنوری کو کس لیے مناتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام رہنے والے باشندوں کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کی کیا کہانی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان کی پاک سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور واسکو ڈاموگی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں ہندوستان کے اندر انگریزوں کو لانے کا جال بچھایا اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ناپاک کوششیں کی، اپنی ناپاک سوچ کو ہندوستان میں داخل کرنا چاہا۔ تو میرے عزیزوں، جب انگریز اس ملک کے اندر آتا ہے اور اس ملک پر انگریزوں کی حکومت لانا چاہتا ہے اور اس ملک کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میرے غیور انسانوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے مکان پر قبضہ کرتا ہے، جب کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اس کی عورتوں کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اس کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کے علماء اور رہبروں کا خون کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب انگریزوں نے اس ملک کو قبضہ کرنا شروع کیا تو ہندوستان کے کسی بھی انسان کو، ہندوستان کے کسی بھی شہری کو چین سے نہیں جینے دیا۔ یہاں کی عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، یہاں کے مقتدر پیشوا اور رہنماؤں کو، مولویوں اور پنڈتوں کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ شاملی کے میدان میں کتنے خون بہائے گئے، چاندنی کے چوک پر کتنی گردنیں کاٹی گئی۔ اس ملک کے اندر انگریزوں نے جو یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، یہاں کے لوگوں پر اتیاچار کیا ہے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب انگریزوں کا ظلم اور انگریزوں کا اتیاچار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو میرے عزیزوں، ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت جد و جہد کی اور 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، انگریزوں کے چنگل سے بالکل آزاد ہو گیا، ہر انسان کو اطمینان ہو گیا، تو لہٰذا ملک کو بہتر بنانے کے لیے اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسلمان رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 میں اسے ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم سب اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم 26 جنوری کو جشن مناتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کو جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں گیت اور تقریریں وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھے، 26 جنوری جشن اس بات کا ہے کہ آج کے دن ہر ایک انسان انگریز کے ظلم سے محفوظ ہے۔
26 जनवरी इस चीज़ का जश्न है कि आज हिंदुस्तान की औरतों की इज़्ज़त महफूज है। 26 जनवरी इस चीज़ का जश्न है कि आज हिंदुस्तान की कोई औरत बेवा नहीं हो रही है। 26 जनवरी इस चीज़ का जश्न है कि आज कोई माँ अपने बच्चों को, अपने लाल को, अपने बेटे को नहीं खो रही है। 26 जनवरी इस चीज़ का जश्न है कि आज कोई औरत अपने शोहर को नहीं खो रही है। 26 जनवरी इस चीज़ का जश्न है कि आज अंग्रेज़ों के ज़रिए किसी मस्जिद को मिस्मार नहीं किया जाएगा, किसी मंदिर को मिस्मार नहीं किया जाएगा। आज का दिन जश्न का दिन है कि हिंदुस्तान का एक एक शहरी अपनी जान को महफूज समझता है, अपनी इज़्ज़त को महफूज समझता है, अपने बच्चों को महफूज समझता है, अपनी औरतों को महफूज समझता है। ये जश्न का दिन है, जश्न जमहूरिया का दिन है। इसलिए हम 26 जनवरी को जश्न मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमें ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन आइन मिला और बेहतरीन कानून हमें मिला है, जिसको संविधान के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज शुक्र का भी दिन है कि अल्लाह ताला ने हमारे अकाबिर, हमारे बड़े और हमारे बुजुर्गों की मेहनत और उनकी जिद्दोजहद और मेहनत से इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया और हमें ज़िंदगी गुजारने का एक बेमिसाल आइन और बेहतरीन तरीक़ाकार फ़राहम किया है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन खूब जश्न मनाए और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़िंदगी में बार बार ये दिन अता फ़रमाए और पूरे जोश व खरोश के साथ और पूरी खुशियों के साथ इस दिन को हमारी ज़िंदगी में अता फ़रमाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फ़रमाए और हमारे मुल्क के अंदर अमन, चैन व सुकून पैदा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।